اچھا آپا، آپ نے ابھی یہ بتایا کہ جوس لگانے کا، تو نہار منہ جوس پی بھی لینا چاہیے؟ کون سا جوس پینا چاہیے نہار منہ؟ اگر آپ نے اپنا امیون کو بوسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایک آپ کہیں کہ ملٹی وائٹامن جوس آپ کہہ سکتے ہیں، تو 1 انچ کا ٹکڑا آپ نے نا لینا ہے اس کا جنجر کا، ادرک کا، ٹھیک ہے، اور 1 انچ کا ٹکڑا ہی آپ نے لینا ہے تازہ ہلدی کا، ٹھیک ہے. لیکن فرسٹ سٹارٹ میں نا آپ بگنرز ہیں تو آپ ہاف کیجئے گا، کیونکہ ایک دم سے کسی کو ہو سکتا ہے سوٹ کرے نہ کرے. تو آپ 1/2 انچ کا ٹکڑا ادرک کا لے لیں، 1/2 انچ کا ٹکڑا جو ہے آپ لے لیں اس کا تازہ ہلدی، آج کل مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور 1 انچ کا ٹکڑا آپ نے لے لینا ہے ایلو ویرا جیل. ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں، ٹھیک ہے. کڑی پتہ یا ایلو ویرا جیل، لوگ کیا کرتے ہیں کڑی پتہ بھی ڈال لیا، ایلو ویرا جیل بھی ڈال لی، 2 نیم کی پتیاں، نہیں، یہ چیزیں ایک دم سے اندر جنگ نہ مچوائیں، ٹھیک ہے. ہاں جی، جنگ نہ مچوائیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم آپس میں لڑتے رہے، نہیں ایسا نہیں کریں، ٹھیک ہے. اور کوئی بھی فروٹ لیٹ سے، آج کل کینو کا موسم ہے، ٹھیک ہے، آپ نے 1 کینو ڈال لیا چھیل کے، ٹھیک ہے، بلینڈر کے اندر اس کا اچھا سا بلینڈ کر لیں. اگر تلسی ہے آپ کے پاس تو تلسی کے 2 پتے ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کڑی پتہ جو ہوتا ہے نا اس کی تاثیر تھوڑی سی گرم ہوتی ہے، میرے مشاہدے میں جو آیا، ٹھیک ہے، میری ریسرچ میں جو آیا. بس آپ 2 پتے تلسی اگر ہے تو آپ ڈال لیں، ادروائز ضرورت نہیں ہے. بس آپ اس کا ایک اچھا سا بلینڈ بنا کے صبح وہ پئیں، ایک سموتھی بنا کے پئیں. چاہے تو اگر آپ سموتھی نہیں پینا چاہتے تو اس کو آپ سٹرین کر لیں، ٹھیک ہے. آپ وہ پینا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا جو آپ کی سکن ہے، آپ کے بال ہیں، آپ دیکھیں گے 10-15 دن کے اندر، کیونکہ آپ کا امیون ٹھیک ہوگا، کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے نا، اندر سے ساری بیماریاں، ٹاکسنز جو ہیں وہ سارے خارج ہو جائیں گے. یہ ٹائم ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ ہلدی جو ہے وہ بالکل فریش ہے، ٹھیک ہے. تو آج کل استعمال کریں. اگر آپ نے کینو پورا ڈالا ہے تو اس کے اندر آپ آملہ 1 ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے کینو ہاف ڈالا ہے تو آپ آملے 2 اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. زیادہ وائٹامن سی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کی ہر چیز میں وائٹامن سی ہے. وائٹامن سی ایک ایسا وائٹامن ہے کہ جو ڈیلی لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کسی بھی فارم میں لے سکتے ہیں. کبھی آپ جو کینو ہے اس کی جگہ گاجر اور چکندر کر لیں، ٹھیک ہے. باقی چیزیں سیم رکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گال جیسے ہیں وہ بالکل بچوں کی طرح لال سرخ ہو جائیں گے. اچھا اپا، یہ لوگ ایک بڑی ہمارا فیڈ بیک جو آتا ہے، آپ لوگوں کو ذرا ایکسپلین کریں یہ بات کہ لوگ نا ہمارے بہت سارے جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ فریش ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ میرا رنگ تو کالا ہی رہا ہے. اچھا، تو یہ آپ کا جو کہتی ہیں کہ فریش ہو جائے گا، آپ صاف ہو جائے گا، کیا مطلب وہ جو رنگ کالا کسی کا قدرتی طور پہ ہے وہ بھی سفید ہو جاتا ہے، یا جو ہے وہ رنگ نکھرے گا جو آپ کا نیچرل کلر ہے؟ دیکھیں لوگوں کو نا بھائی سمجھ نہیں آتی. میں کہتی ہوں کہ رنگ گورا خوبصورتی نہیں ہے. آپ کا چہرہ صاف ہونا چاہیے، آپ کا چہرہ گلو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے گورے ہیں کہ جو صرف جن کی رنگت سانولی ان کو ہی ایک رشک والی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ کتنی شائن ہے. ایکچولی خوبصورتی ایک تو ہے نا ظاہر اور باطن والی خوبصورتی، لیکن ایک اگر آپ کا کلر، آپ کی سکن ہیلدی، آپ کی نا سکن ہیلدی ہونی چاہیے. رنگ آپ کے 2 ہی ہیں، ٹھیک ہے، یا سانولا ہے یا گورا ہے، ٹھیک ہے. تو خوبصورتی، اگر آپ کا رنگ گورا ہے اور آپ کے چہرے پہ چمک نہیں ہے تو پھر اس گورے رنگ کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے. آپ کا رنگ کوئی بھی ہے اس پہ نکھار ہونا چاہیے، اندر سے گلو کرنا چاہیے. آپ کے گال جو ہے وہ نیچرل بلش کرنے چاہیے. تو میں کلر جو بھی ہے وہ لگ سکتے کہ بلش کرنے کا مطلب یہ رنگ گورا نہیں، گورا نہیں. میں بھی بچپن میں مجھے بڑا کریز تھا، رنگ گورا ہونا چاہیے. رنگ گورا، اس گورے رنگ کے اوپر شاید میں ادھر آ کے بیٹھ گئی کیونکہ میں نے ریسرچ ہی بڑی کی ہے. لیکن اب مجھے سمجھ آیا کہ رنگ صاف ہونا چاہیے، آپ کا چہرہ صاف ہونا چاہیے. جب آپ کا چہرہ صاف ہوتا ہے، جتنا مرضی گورے رنگ کا کوئی بیٹھا ہے، جس کا چہرہ صاف ہو رہا ہے لوگ دیکھتے اسی کو دیکھتے جو بے داغ ہوتا ہے. ہاں، تو وہ جو آپ نے جو ٹوٹکے بتاتی ہیں یہ ان کے لیے، یہ ایکچولی جو آپ کا رنگ ہے نا وہ آپ کا جو وہی رہے گا، آپ کا چہرہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ خوبصورت نظر آئیں گے. ایکچولی گورا رنگ کس لیے لوگ کرواتے ہیں کہ ہم خوبصورت نظر آئیں، ہم سب میں ڈفرنٹ نظر آئیں، ایسے ہی ہے نا. تو جب آپ کے چہرے سے داغ دھبے ہٹ جائیں گے نا تو آپ خوبصورت ہی نظر آئیں گے. اچھا اپا، یہ ہمارا 2-3 سوال آپ سے اس حوالے سے اور پوچھوں گا کہ چونکہ یہ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز ہیں، لوگوں کو اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ اکثر مسئلہ جو بڑے لوگوں کا جب ایج تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے تو ان کو دانتوں کا بڑا پرابلم ہے، دانت ہلنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کو وٹامنس کی کمی ہوتی ہے، یہ کا پرابلم ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ دانتوں کی مضبوطی کے لیے، مسوڑوں کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
دانتوں کی مضبوطی، مسوڑوں کی حفاظت، ہلتے ہیں دانت، دانت میں درد ہو رہا ہے، یا خدا نہ خواستہ آپ کے دانتوں کے اندر پس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، پک گئے ہیں، کوئی چیز چلی گئی ہے اندر، کوئی بھی وٹ ایور، یا کسی کے دانت جاڑ پھول گئے ہیں، ان میں درد ہو رہا ہے، تو ویسے تو پاکیزہ پروڈکٹ کا ماؤتھ سولوشن جو ہے نا وہ بہترین سولوشن ہے. میں اسی کے اندر جن کے پاس نہیں، کیونکہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے ہمارا پروگرام، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے میں ایک آسان سا، بہت ہی آسان سا، کوئی 2-4 روپے میں پڑنے والا ٹوٹکا میں بتاؤں گی. اور آپ یہ میں نے بتایا باہر جن کی کالز آتی ہیں نا، میں نے بتایا اور لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے اور دعائیں ملی الحمدللہ. تو میں آج ادھر بھی شیئر کروں گی. نہیں بھائی، کرنا یہ ہے آپ نے، اگر آپ کا منہ اتنا بھی سوجا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، داڑھ کے درد کی وجہ سے آپ نے دیکھا نا لوگوں کے منہ سوج جاتے ہیں، آپ کا منہ اتنا بھی سوجا ہوا ہے نا، انشاءاللہ صرف 3 بار سے آپ کا فوراً سے یہ سویلنگ جو اتر جائے گی. کرنا یہ ہے کہ آپ نے 15-20 لونگ لینی ہے، ٹھیک ہے، 15-20 لونگ، اور تقریباً 2-3 انچ کا ٹکڑا، جو جس کو سکڑا بھی بولتے ہیں پنجابی میں، اور ہم اس کو دنداسا بولتے ہیں، اخروٹ کی چھال ہوتی ہے ایکچولی وہ، ٹھیک ہے. یہ ماسٹ ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. اور ساتھ میں آپ نے لینا تقریباً 2 انچ کا ٹکڑا، آپ نے لینا ہے سفید پھٹکڑی، ٹھیک ہے. لو یہ 3 ہی چیزیں ہیں، چوتھی چیز ہی نہیں ہے کوئی بھی. یہ ساری چیزیں آپ نے تقریباً 1 لیٹر پانی میں چڑھا دینی ہے، ٹھیک ہے. ڈال دیں پانی کے اندر. پانی جب آپ کا آدھا لیٹر رہ جائے، تو جب جس کی سویلنگ ہوئی ہے نا، دانت میں درد ہے کہ سکون ہو ہی نہیں رہا ہے، آپ گرم پانی نا، اس کا وہی جو بن گیا آپ کا، وہ ایکچولی نا ماؤتھ واش بن گیا آپ کا، ٹھیک ہے. اس کے اوپر میں کام کر رہی ہوں، ابھی تک میں اس کو پریزرو نہیں کر سکی ہوں نیچرل طریقے سے، لیکن فریش بنا کے میں 8 دن کا رکھ لیتی ہوں. نارمل بھی آپ کلا کرتے رہے، آپ کو انفیکشن نہیں ہوگا. تو آپ نے یہ کرنا ہے، گرم ہو نا وہ، تو آپ نے کلی کرنی ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. ہاں، کلی کرنی ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے، کہ آپ کے دانتوں کے اندر سے، سوری ایک چیز بھول گئی میں، نمک، ٹھیک ہے. آپ نے 1 چمچ، آدھا چمچ نمک ڈالنا، آدھا انچ کا ٹکڑا آپ نے ڈالنا ہے پھٹکڑی کا، سوری 2 انچ کا ٹکڑا ڈالنا ہے پھٹکڑی کا، 3 انچ کا ٹکڑا آپ نے ڈالنا ہے دنداسے کا یا سکڑے کا، 15 سے 20 لونگ ڈالنی ہے، اور آدھا چمچ جو ہے وہ نمک ڈالنا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. 4 چیزیں 1 لیٹر پانی میں چڑھا دیں. آدھا لیٹر پانی رہ جائے تو آپ نے نیم گرم یا تھوڑا سا گرم ہو، اس کی کلی کرنی اچھے طریقے سے. انشاءاللہ پہلی ہی کلی جب آپ کریں گے نا، کلی تھوڑی دیر تک کرنی ہے، منہ میں رکھنا پانی، تاکہ جب آپ اس کو اسپٹ کریں گے نا، آپ دیکھیں گے آپ کو فوراً سے ریلیف ملے گا، آپ کے کانوں تک سکون ہو جائے گا. آپ دن میں 3 سے 4 بار کریں انشاءاللہ. میں نے یہ ان کو بھی دیا ہے جن کے دانتوں میں نا فیلنگ وغیرہ نہیں کروا لے، وہ نکل گئی ہے، آپ ڈاکٹر نہیں ہے اور بہت درد ہو رہی ہے، اب کیا کریں. میں نے ان کو یہی ماؤتھ واش بتایا، الحمدللہ. ان کو ایک دم سے وہ کہتے ہیں ہم تو بھول ہی گئے کہ ہم نے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا تھا. الحمدللہ اس میں اتنا فائدہ ہے. اچھا ابا، اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز آتی ہے کہ دانت آپ کے صاف نہیں ہوتے، لوگ سگریٹ پیتے ہیں جس کی وجہ سے دانت ظاہر ہے پلاہٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ سگریٹ چھوڑ تو دینی چاہیے، لیکن سگریٹ چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو اگر دیں گے آپ بیٹھیے نا ٹوٹکا بتانے کے لیے، تو وہ کیا ہے، دانت صاف کرنے اور سگریٹ کے دھبے صاف کرنے اور سگریٹ چھوڑنے کا بھی کوئی نسخہ ہے؟ ہاں، سب سے پہلے تو دیکھیں سگریٹ چھوڑ ہی دینی چاہیے. زندگی ایک بار ملی ہے، ٹھیک ہے، زندگی ایک بار ملی، بار بار نہیں ملنی. اس کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے، ٹھیک ہو گیا.